السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ملک ہندوستان کے اندر کچھ ایسے لوگ پنپ رہے ہیں جو اپنی سستی شہرت کی خاطر، جو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، جو اپنے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے دن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ابھی چند ہفتوں پہلے نپر شرما اور نوید جندل نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کی وجہ سے پوری ہندوستان کے اندر ہنگامہ ہوا تھا، ہندوستان کا کتنا بڑا مالی اور جانی نقصان ہوا تھا، اور اس بیان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی تھی۔ کم از کم اس چیز کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے تھا، ان نالائق لوگوں کو جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بس انہیں جب محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں شہرت چاہیے، پوری زندگی یہ لوگ ناک رگڑتے رہ جاتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، انہیں شہرت نہیں ملتی، صرف ہمارے نبی کی شان میں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں اور راتوں رات فیمس ہو جاتے ہیں۔ جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ابھی وہ رات بھر میڈیا کے اندر چل رہا ہے، میڈیا اسے رات بھر چلاتی ہے، دن بھر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہر حیدرآباد کے اندر گوشہ محل سے ایک ویڈیو جاری کیا جاتا ہے، اور یہ ویڈیو بنانے والا راجہ سنگھ، یہ اپنے اس ویڈیو کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور یہ بی جے پی کا ایک نیتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے ایسا بیان دیا تو اس بیان کے بعد وہاں کے لوگوں میں ہنگامہ ہوا، اور ہنگامے کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد ہی پھر اسے رہائی دے دی گئی۔ ایسے حالات میں مسلمان بھی جوش و خروش میں ہیں، چونکہ ان کے اندر بھی جذبہ ایمانی آج بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور یقیناً احتجاج کرنا یہ ان کا حق ہے، اور یہ حق ان کو قانونی اعتبار سے بھی ملتا ہے، اور یہ حق ان کو شرعی اعتبار سے بھی ملتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام جوش میں آ کر کے نہ کریں، اپنے ہوش و حواس کو کھو کر کے نہ کریں، بلکہ سوچ سمجھ کر کے کوئی قدم اٹھائیں۔ یقیناً احتجاج کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب ہمارے اوپر کسی بڑے کا سایہ ہو، کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہو۔ جیسے کہ اگر کوئی سیاسی آدمی ہے تو اس کے ماتحت ہم لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، یا تو پھر کوئی بڑا عالم دین ہے، اس کے ماتحت ہم لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور احتجاج اپنا درج کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہمارے سروں کے اوپر بڑوں کا سایہ نہیں ہوتا، بڑوں کے ہاتھ نہیں ہوتے، تو پھر یہی چیز ہمارے لیے دشواری بن جاتی ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا خامیازہ جان دے کر بھگتنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا خامیازہ ہمیں اپنے گھروں کو گروا کر کے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں کہ اس چیز کے اندر غور و فکر کریں، اور آپ جو بھی قدم اٹھائیں وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اٹھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سر تن سے جدا کے نعرے کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس نعرے کے اندر اب کوئی حقیقت نہیں رہی۔ جب رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، 2 دن سڑکوں پر اتر کر آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر پورے سال، پورے مہینے آپ سوئے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہونے والا ہے، چونکہ ہمارے اس نعرے کے اندر کوئی دم ہی نہیں رہا۔ اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ اس نعرے کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ آپ قانونی اعتبار سے لڑائی کریں۔ اس نعرے کی وجہ سے مسلمانوں کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، اور ان کا اسی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ آج اس نعرے کی وجہ سے میڈیا کے اندر ایک چرچا ہو رہا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ غلط کس نے کیا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعرہ کیوں لگایا گیا۔ حالانکہ غلطی کرنے والا تو کوئی اور ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو کوئی اور ہے، بات تو اس پر ہونی چاہیے تھی، لیکن بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے۔ تو اس نعرے کو چھوڑ دیجیے، بلکہ قانونی اعتبار سے آپ لڑیے، جو بھی آپ کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، اور یہ محبت 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ یہ محبت ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ جو آپ رسول اللہ کے لیے اس وقت محبت دکھا رہے ہیں، یہ جب رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یہ محبت ہمیشہ باقی رہنی چاہیے آپ کے دل کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، قانونی اعتبار سے لڑیے، اور اس اعتبار سے لڑیے، آپ احتجاج کیجئے تو اس اعتبار سے کیجئے کہ وہ احتجاج آپ کو فائدہ پہنچائے اور اس سے آپ کو انصاف ملے۔ ایسا احتجاج نہ کریں کہ خود آپ کے لیے وبال جان ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچ جائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔